کیوں 11ویں امام نے فرمایا علامات المومن خمسن، مومن کی 5 علامتیں ہیں. پہلی صلاۃ و 51، 51 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اب 51 سے آدمی ڈر جاتا ہے، نہیں اسی میں واجب ہیں، اسی میں ساری مستحب ہیں. 51 رکعت نماز پڑھتا ہو. امام علیہ السلام نے پہلے بیان کیا مومن کی علامات میں کہ نمازی ہو. اس کے بعد دوسرا لفظ دیکھیے وزیارت الاربعین. فوراً پہلی علامت یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، دوسری علامت یہ ہے کہ وہ زیارت الاربعین، 40 کی زیارت پڑھتا ہو، یا 40 کی زیارت کرے روزہ امام حسین پہ جا کے، کچھ بھی مطلب لیجئے، لیکن زیارت الاربعین روز زیارت 40 پڑھے. پہلے نمازی ہو، بعد میں حسین کی طرف متوجہ ہو. بس شاید اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جائیں. دیکھیں پہلے کیا کہا امام نے، نمازی ہو، بعد میں کیا، زیارت پڑھو. اگر نماز پڑھی زیارت نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو، اور اگر زیارت پڑھی نماز نہیں پڑھی تو بھی کامل نہیں ہو. اسی لیے ہمارا دستور ہے، آپ جانتے ہیں، جب بھی آپ مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، صبح پڑھتے ہیں، تو بعد میں زیارت حسین ضرور پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، زیارت اس کی ہے جس نے دین بچایا ہے. تو لہذا نماز اس کی ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور زیارت اس کی ہے کہ جس نے دین بچایا ہے. لہذا ہم زیارت 40 پڑھتے ہیں. زیارت 40 کے بعد فوراً رکھا امام علیہ السلام نے وَالتَّخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، عقیق کی انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنتا ہو. اب اگر میرے پاس وقت ہوتا تو یہ بڑا فلسفہ ہے، لیکن 1 گھنٹے کا ہے پورا، اس لیے کہ کچھ زمانے میں یہ کوشش ہوئی تھی کہ انگوٹھی داہنے ہاتھ میں نہیں پہننی چاہیے، اور یہ ایک جنگ کی طرف اشارہ ہے، لیکن میں نہیں بتا سکتا اسے. انشاءاللہ پھر کبھی جس کو پوچھنا ہو میرے سے پوچھ سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے. لیکن یہ کہ ایسا ہوا تھا کہ داہنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے بائیں ہاتھ میں کسی جنگ میں پہن لی گئی تھی، سنت رسول مٹانے کے لیے. اب مولا نے کیا فرمایا کہ سنت کو زندہ رکھو رسول کی، اور آپ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، عقیق کی انگوٹھی. بعض روایات میں ہے عقیق نے ولایت علی کو قبول کیا ہے، یہ بھی ہے، نظر میں روایت ہے میری. اس کے بعد سنیے وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ بِالسُّجُودِ، سجدے میں پیشانی کو رکھے. اچھا جب نماز کہہ دیا تو سجدہ کیوں؟ بھائی نماز میں سجدہ ہی تو ہے. نہیں، یہ انکساری کی طرف اشارہ ہے، یعنی زیارت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد غرور میں مبتلا نہ ہو جانا، پھر شکر کے سجدے میں گر جانا کہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے نماز اور زیارت کی. اس بات پہ فخر نہ کرنا ہم نے عزاداری کر لی، اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے نمازی ہیں، اس بات پہ گھمنڈ نہ کرنا ہم بڑے ماتمدار ہیں. یہ گھمنڈ کی جگہ نہیں ہے، یہ شکریہ کی جگہ ہے. جب تم مجلس کر لو، ماتم کر لو، نماز پڑھ لو، دین کا کوئی کام کر لو تو اکڑنا نہیں ہے، بلکہ سجدے میں سر رکھنا ہے. پروردگار تو نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم حسین کے عزادار بن سکے. تعفیر الجبین بھی والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتا ہو، خالی نماز میں نہیں، جب بھی گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا جب کوئی بلا نازل ہونے لگتی ہے بندے کے اوپر اور یہ بندہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو یہ بسم اللہ بندے کے اور بلا کے بیچ میں آ کے سپر بن جاتی ہے.
پھر اس بندے کے اوپر بلائیں نازل نہیں ہوتی. دیکھیں کیوں سپر بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ بے کا نقطہ ہے علی. انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. تو وہ سپر بن جاتی ہے، بلائیں نازل نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بآواز بلند آپ کہا کریں بسم اللہ الرحمن. تو یہ 5 علامتیں بتائیں.